اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ سورہ نور کی آیت نمبر 36 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے پچھلی آیت نمبر 35 کو سلسلہ کلام کے لیے صرف اس کا خلاصہ لے لیں۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح۔ تفصیل سے یہ بات آ چکی کہ وہ نور جو اللہ کے نور کی جو مثال دی گئی ہے وہ زمین پر نازل ہوا قرآن کی شکل میں، اور اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ جیسے ایک سائیڈ میں کوئی ریفلیکٹر فوکس کرنے کے لیے لگا ہو اور اس سے اس کی روشنی دور تک جاتی ہو۔ المصباح فی زجاجہ، اور وہ نور جو قرآن کی شکل میں نازل ہوا وہ باہر کی ہواؤں سے محفوظ ہے، اس کو ہوائیں بجھا نہیں سکتی۔ الزجاجۃ کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ، اور ایسا ہے جیسے کوئی چمکتا ہوا تارا، وہ روشن کیا گیا ہے جس میٹیریل سے وہ برکت والا ہے، جس کی برکتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ لا شرقیۃ ولا غربیہ، مشرق اور مغرب، ایسٹ اور ویسٹ کی قید سے آزاد۔ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، نور ہے لیکن آگ کسی گرمی نہیں ہے اس میں، اور ایسا ہے جیسے خود بخود اپنے آپ میں روشن ہو بغیر کسی باہری ذریعے کے روشن کیے ہوئے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اب جو کوئی چاہتا ہے اللہ رہنمائی فرماتا ہے اس نور کی طرف، جو اس نور کی طرف رہنمائی چاہتا ہے اللہ اس کی رہنمائی فرماتا ہے۔ تو یہ تھی مثال اس نور کی جو اس زمین پر نازل ہوا۔ اس کے بعد یہ اگلی آیت ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع۔ یہ نور اب ذکر اسی کا چل رہا ہے، یہ نور ان گھروں میں روشن ہے، اذن اللہ ان ترفع، جن کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو اونچا کیا جائے، بلند کیا جائے ان گھروں کو۔ یہ نور ان گھروں میں روشن ہے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان گھروں میں، ان عمارتوں میں یہ نور روشن ہے کہ جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی یاد اس کی جاتی ہے، اسے یاد کیا جاتا ہے، اور جن میں صبح شام اس کی تسبیح کی جاتی ہے۔ عام تشریح تو اس کی یہ ہے، بہت واضح ہے، وہ کہ یہ مسجدوں کا ذکر ہے کہ یہ نور ان عمارتوں میں روشن ہے جن کی تعظیم کرنے، جن کو اونچا کرنے، رفع کرنے کا اللہ نے حکم دیا، تو یہ نور وہاں روشن ہے ان عمارتوں میں، اور صبح شام اللہ کی وہاں تسبیح کی جاتی ہے۔ اور صبح شام سے مطلب صبح سے شام تک۔ یہ مسجدیں تو ہیں یقیناً اس سے مراد، لیکن مسجد ہی کہہ دیا جاتا تو ایمان لانے والوں کے، ان ایمان لانے والوں کے گھر بھی ہیں اس آیت کے اندر کہ جن میں اللہ کی یاد کا اللہ کا تذکرہ، اللہ کی یاد، یعنی اللہ نے جو ذمہ داریاں دی ہیں ان کو یاد کرنا، صبح شام اس کا ذکر ہوتا ہے جن گھروں میں۔
وہ گھر ہیں جو جن کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، اور اس میں جو یہ الفاظ آئے کہ صبح شام تسبیح ہوتی ہے، میں اس کا مطلب تسبیح کا اکثر بتا چکا ہوں، درمیان میں پھر یاد دلاتا رہتا ہوں کہ تسبیح لوگ اس مالا کی شکل کی چیز کو کہتے ہیں، نام اس کا پڑ گیا ہے تسبیح۔ یہ تو اصلاً عربوں میں رائج ہی نہیں تھی، یہ عربوں کی چیز نہیں ہے، یہ تسبیح عربوں میں ایران سے آئی، اور ایران میں ظاہر ہے کہ ہندوستان سے گئی وہاں۔ کوئی حرج نہیں ہے کاؤنٹنگ اور گننے کے لیے، جو چیز ایک بہت آسان ہے کاؤنٹنگ کرنے کے لیے، اس کی ہیلپ لینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو تسبیح کہنے لگنا، بات لفظ تسبیح کی ہو رہی ہے۔ یہ لفظ جو سین بے ہے جس مادے سے بنا ہے، اس کے معنی ہے بہت تیزی کے ساتھ میں گزرنا، اور تیزی کے ساتھ میں ایسے گزرنا جس میں جھٹکے نہیں، جیسے کوئی گاڑی، کار یا کوئی اور وہیکل، بائک پک اپ لے تیزی کے ساتھ میں اور تیز ہو جائے، اور اس میں درمیان میں جھٹکے نہیں آئے، اسموتھلی تیز رفتار بھی ہو اور اسموتھ بھی ہو، کہ جس میں جھٹکے نہیں ہوں، اسے کہتے ہیں تیزی سے گزرنے کو، ایسے تیزی کے ساتھ میں گزرنے کو کہتے ہیں اس مادے میں۔ دیکھیے قرآن میں ہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، سورہ یاسین میں، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ سورج، چاند، زمین، سب سیارے اپنے اپنے آربٹ میں، اپنے اپنے مدار میں بڑی تیزی کے ساتھ میں گزر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ترجمہ کرنے والوں میں نے بھی یہی کیا ہے کہ اپنے اپنے آربٹ اور مدار میں تیر رہے ہیں، یا گزر رہے ہیں، یا تیزی سے چل رہے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ میں گزر رہے ہیں، تو یہ اس کے اوریجنل معنی ہیں۔ سین بے ہے اس مادے کے، جس سے تسبیح بنا ہے، یسبحون کا مطلب تسبیح کرتے ہیں، تیزی سے گزر رہے ہیں اپنے اپنے آربٹ اور مدار کے اندر۔ ان میں تسبیح ہوتی ہے اللہ، یعنی ان گھروں کی بات ہے کہ جہاں اللہ کو یاد کرنے کے بعد جو ذمہ داریاں ان کی ہیں اس میں بڑی تیزی کے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں، یہ اصل تسبیح ہے، اور یہی تسبیح کا مفہوم ہے۔ اسے یاد کرنے کے لیے وہ ذکر جو ہے وہ تیزی کے ساتھ میں زبان سے رٹنا بنا، پھر اس کے لیے ہیلپ کے لیے ان دانوں کا استعمال کیا گیا، اسے تسبیح کہنے لگے۔ اب وہ دانے بھی جلدی جلدی تیزی سے گرتے ہیں، تو اس کا نام تسبیح رکھ دیا گیا۔ تسبیح ہے اس کے کام میں بڑی تیزی کے ساتھ میں لگ جانا، جو ذمہ داری دی گئی وہ تسبیح ہے۔ یہی پوری کائنات کر رہی ہے، جیسے قرآن شریف نے جگہ جگہ کہا کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اپنے جو ڈیوٹی دی گئی ہے اس میں بڑی تیزی کے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں، مستعدی کے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں، جس میں کہیں کسی طرح کے ایسے فیزز بھی نہیں آتے کہ جیسے جھٹکے آئے ہوں، وہ اسموتھلی اور بڑی تیزی کے ساتھ میں کام میں لگے ہوئے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، ان گھروں میں وہ لوگ ہیں کہ جن کو تجارت اور لین دین اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، اللہ کے ذکر سے، صلاۃ قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتے۔ جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں انہیں پورا کرنے میں عذر یہی تو آتے ہیں کہ بس ذرا آج کل بہت حالات ٹائٹ ہیں، آج کل بہت مجبوریاں ہیں، آج کل اصل میں بہت مسائل ہیں، بس ان سے نکلنے کے بعد یہ ہمیں معلوم ہے، احساس بھی ہے، ذمہ داری کا ہمیں معلوم ہے بڑا ضروری ہے، اور ہمیں تو بالکل متفق، کیا ہمیں تو یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہمیں اللہ کے دین کے لیے ہی لگنا ہے، لیکن وہ اس وقت کی بس اس جھٹکے سے نکل جائیں، اس پریشانی سے نکل جائیں، ان مسائل سے نکل جائیں، یہ مسائل تو
آخری سانس تک رہیں گے ساتھ. جب سلسلہ جو موجودہ مسائل کا ہے وہ ختم ہوگا تو دوسرے شروع ہو جائیں گے. یہ پوری زندگی میں ہے، آخری سانس تک ہیں. کسی کے ہر ایک کے لیے ڈیفرنٹ ہیں، ہر ایک کے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمارے بہت ٹائٹ ہیں. دوسروں کے ہیں وہ دوسروں کی نیچر نوعیت الگ ہے. اسے کہا ہے سورہ توبہ میں بڑے سخت الفاظ میں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر منزل قریب محسوس ہوتی اور یہ نہیں ہوتا کہ یہ تو لگاتار کرنا ہے، یہ تو آخری سانس تک کرنا ہے. لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک، اگر فاصلہ کم محسوس ہوتا، منزل کم محسوس ہوتی اور آسان معلوم ہوتا ہے سفر، یہ کچھ دن کے کام ہے، ایک ہفتے اللہ کے دین کے لیے کچھ کرنا ہے، ویک منانا ہے، ایک ہفتہ منانا ہے، تب ضرور تمہارے ساتھ آتے یہ تمہاری اتباع کرتے. ولیکن بعودت علیہم الشقہ، لیکن یہ تو آخری سانس تک کرنا تھا، یہ لگاتار کرنا تھا. یہ شاخ گزر رہا ہے کہ یہ لگاتار مستقل کب تک، تو یہ شاخ گزر رہا ہے. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اور اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں، اللہ کو گواہ بنا کر حلفیہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ذرا حالات ٹھیک ہوتے، استطاعت ذرا ہوتی، لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، ہم ضرور نکلتے تمہارے ساتھ. یہ کہتے ہیں نبی سے، اللہ کے دین کے لیے ضرور نکلتے. یہلکون انفسہم، ہلاک کر رہے ہیں اپنے آپ کو، ہلاکت میں ڈال رہے ہیں ایسا کہنے والے. واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ جانتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹے ہیں. اپنی نیت سے جھوٹے چاہے نہ ہو، سچ مچ ایمانداری سے یہی نیت ہو ان کی کہ بس یہ موجودہ حالات سے نمٹنے کے بعد تو پھر اپنی ذمہ داری ہمیں معلوم ہے کیا ہے، اس میں لگنا ہے. لیکن یہ ختم نہیں ہوں گے، یہ تو سلسلہ پھر دوسرا ہے، اور دوسری چیزیں آئیں گی اور دوسری آئیں گی. تو جس نے یہ سوچا کہ اس سے فارغ ہونے کے بعد کریں گے، اس کے لیے پھر اور آگے دوسرے مرحلے آ جائیں گے. تو یہ وہ لوگ ہیں، اللہ کا نور وہ جو قرآن کی شکل میں نازل ہوا، یہ ان گھروں میں روشن ہے، وہ گھر قابل تعظیم ہیں، وہاں صبح شام لوگ لگے رہتے ہیں اللہ کی یاد کے اندر، اور صبح شام وہاں ایکٹیویٹیز رہتی ہیں. یہ گھر سے مطلب صرف رہنے والے گھر نہیں ہیں، وہ ادارے بھی ہو سکتے ہیں، وہ مسجدیں بھی ہیں کہ جہاں لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں صبح شام، اس اللہ کی اس یاد کے اندر کے ذمہ داریاں کیسے پوری ہوں جس کے لیے آئے تھے، اس کی پلاننگ میں لگے ہوئے ہیں، اس کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں. اور ان کو تجارت اور خرید فروخت یہ کرتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ اسے چھوڑتے ہیں، لیکن یہ اس سے روک نہیں دیتی کہ اس کی وجہ سے وہ رک جائے سلسلہ ان کا. یہ دنیا تو کیپچر کرنے کا حکم دیا تھا، اس دنیا کو تو مسخر کرنا تھا، لیکن آخرت کی کاسٹ پر نہیں، اس کی قیمت پر نہیں. تو یہ نور ان گھروں میں روشن ہے، ان عمارتوں میں روشن ہے جہاں یہ ایکٹیویٹیز جاری رہتی ہیں، اس کے گھر والے ایکٹیو ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں، اور دنیا کمانے کی جو ان کی کوششیں ہیں وہ ان کو اس سے نہیں روک پاتی کہ ان کی وہ ایکٹیویٹیز بند ہو جائیں ان گھروں کے اندر، ان عمارتوں کے اندر جو اللہ کے دین کے لیے ہیں. اور اس میں اللہ کی یاد ہے، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ. تو یہ صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز قائم کرنا، پڑھنے کی تو بات ہی نہیں ہوئی. صلاۃ بھی، جیسے میں نے ابھی تسبیح کو یاد دہانی کرائی درمیان میں، کبھی کبھی، ہمیشہ نہیں لیکن کبھی کبھی پھر میں ریمائنڈ کراتا رہتا ہوں، لیکن اکثر نئے لوگ بھی ہوتے ہیں. ایسے ہی صلاۃ بھی بہت جامع لفظ ہے، صلاۃ میں یہ نماز بھی شامل ہے، جیسے جو آپ کی زبان میں نماز کہلانے لگے یہ بھی صلاۃ میں شامل ہے، لیکن صلاۃ اس سے زیادہ کمپریہنسو اور جامع لفظ ہے. صلاۃ پورے نظام کو کہتے ہیں، دین کے پورے نظام جو ہے وہ صلاۃ ہے. اس نظام کو قائم کرنے کے لیے یہ صلاۃ ضروری ہے، یہ جسے نماز آپ کہتے ہیں.
یہ صحیح طریقے سے اس کو ادا کرنا اور قائم کرنا اس نظام کے قیام کے لیے بہت یہ ضروری ہے۔ دیکھیے ایک آیت کا میں حوالہ دینا، سورہ ابراہیم کی آیت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بیت اللہ پر پہنچنے کا، حضرت اسماعیل صاحبزادے کچھ بڑے ہو گئے تھے کہ ان کے ساتھ میں مل کر اس کی تعمیر کریں، اس کے انہی بنیادوں کے اوپر رفع کریں جو تھیں پہلے سے، جس کی نشاندہی کر دی گئی، جسے مارک آؤٹ کر دیا گیا تھا۔ تو وہ ان بنیادوں کو رفع کر رہے تھے اور یہ دعا کرتے جا رہے تھے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے رب، میں نے اپنی ذریت کو، اپنی نسل کو، آنے والی نسل کا یہ جو حصہ ہے اس کو میں نے بسا دیا ہے اس ویلی کے اندر اور اس وادی کے اندر جہاں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں اگتی، غیر ذی زرع، کچھ نہیں ہے وہاں پر سبزہ، کچھ اگنے کی چیز، کھانے پینے کا سامان، عند بیتک المحرم، آپ کے محترم گھر کے پاس ان کو بسایا ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب یہ اس وجہ سے کیا کہ یہ صلاۃ قائم کریں گے۔ وہاں سے چلے تھے شام سے، عراق سے، صلاۃ وہیں قائم کر لیتے، اس کے لیے یہاں لا کر بسانا تھا جہاں بظاہر ان کی جان کے لالے پڑ جاتے صلاۃ قائم کرنے کے لیے۔ اگر یہ صرف یہی 5 وقت کی نماز تھی تو اس کا اہتمام جہاں پر بھی رہتے وہاں کر لیتے، ان کی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کے بعد وہاں لا کر بسایا اس لیے کہ یہ صلاۃ قائم کریں گے، اس لیے وہاں تک لائے تھے۔ یہ مرکز ہے جہاں یہ بنے گا، جہاں سے دین کے نظام کا مرکز ہوگا، وہ مرکز جو ہمیشہ سے مرکز آپ بیت اللہ جو چلا آ رہا ہے اس کو مرکز بنائیں گے، اس نظام کو قائم کرنے کا۔ یہ صرف 5 وقت کی نماز نہیں تھی، یہ میں نے مثال دی صلاۃ لفظ کی، کہ صلاۃ صرف وہی یہی 5 وقت کی نماز نہیں ہے۔ اور ایتاء زکوٰۃ، زکوٰۃ دیں گے، یعنی وہ نظام قائم کریں گے جس میں پھر کوئی بھوکا نہیں رہے گا، جس میں کوئی ننگا نہیں رہے گا، جس میں کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ باہر پڑا ہو اور اس کے سر پر چھت نہ ہو۔ یہ بنیادی ضروریات ہیں انسان کی، جہاں یہ ہر ایک کی پوری ہوں گی، سب کا اکانومک لیول چاہے ایک نہ ہو جائے، جب زکوٰۃ کا نظام ہوگا، جب ایمان لانے والے زکوٰۃ واقعی ادا کرنے لگیں گے اور زکوٰۃ ان کو پہنچنے لگے گی جن کے لیے ادا کر رہے ہیں، کچھ ادا کرتے ہیں انہیں نہیں پہنچتی، جن کو زکوٰۃ دی جانی چاہیے، تو پھر غریب نہیں بچیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ سب امیر ہو گئے اور سب کا مال برابر ہو گیا، لیکن غریب نہیں بچیں گے، پاورٹی لائن سے سارے لوگ اوپر آ جائیں گے۔ اور اسلام نے جو پاورٹی لائن ڈیفائن کی وہ بہت اونچی ہے، آپ کے ملک کے قانون نے جسے غریبی ریکھا کہا ہوا ہے، اس اپنی بیسک نیڈز کو پورا کرنے کے بعد، اپنی بنیادی ضرورتیں، روٹی کپڑا اور مکان یہ پوری ہو جائیں، اس کے بعد اتنا کیپٹل ہو جسے 7.5 تولے سونے کی ویلیویشن کے جو برابر ہو، اتنا اپنے پاس اس کے بعد ہو، بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد، اس سے جس کے پاس اتنا نہیں ہے وہ غریب ہے، اور وہ زکوٰۃ کا مستحق، اور مالداروں کو ان کی غربت کو دینی ہے، زکوٰۃ ان لوگوں کو دینی ہے اور ادا کرنی ہے، تو انہیں زکوٰۃیں نہیں پہنچ رہی، سب زکوٰۃ دے نہیں رہے، اور جو دے رہے ہیں ان کی زکوٰۃ ان کو نہیں پہنچ رہی۔ ورنہ پہلے اگر 7 سال میں اور 8 سال میں زکوٰۃ لینے والے نہیں بچے تھے تو اب بھی یہی ہوگا کہ 7-8 سال میں غریبی دور ہو جائے اور زکوٰۃ لینے والے نہ بچیں، پھر زکوٰۃ کے بہت سے مصرف ہیں وہاں پہ خرچ کی جائے گی، تو وہ زکوٰۃ ادا کریں گے، وہاں غریب نہیں بچیں گے۔ یہ ان گھروں میں جس میں یہ اللہ کا نور یہ نازل ہوتا ہے قرآن کی شکل میں، اس لیے کہ وہ روشنی وہاں سے لیتے ہیں، مسائل کو جنہوں نے ڈسٹارٹ کر دیا یہ ان سے نہیں لے رہے، یہ اللہ کا نور جو نازل ہوا ہے اس کی روشنی میں اللہ جو چاہتا ہے اللہ اس کی رہنمائی کرتا ہے۔
یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں وہ لوگ کہ جس دن قلوب، جس دن دل اور نگاہیں بدل جائیں گے. یہ کچھ نظر آ رہا ہے یہ نہیں بچے گا، پھر کچھ اور دوسری دنیا نظر آئے گی. اور جو جن چیزوں میں دل آج پڑے ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. یہ سب عارضی ہیں. وہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ ہم اس میں نہیں پھنس جائیں، ہمارے دل اس میں نہیں پھنس جائیں، ہماری نگاہیں یہاں نہ اٹک جائیں. وہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ یہاں اٹک گئے تو اس کو تو بدلنا ہے. وہ ہیں وہ لوگ جو ان گھروں کو آباد رکھتے ہیں اللہ کی یاد، ان عمارتوں کو، چاہے وہ ادارے ہوں، وہ عمارتیں، چاہے وہ لوگوں کے گھر ہوں اور چاہے وہ مساجد. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ. اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ کرتے ہیں تاکہ پھر اللہ ان کو ان کے عمل کا ایسا بدلہ دے جس میں حسن ہے، جس میں توازن ہے، اسے احسن کہتے ہیں. ایسا بدلہ دے جو واقعی ان کی محنت کے لائق تھا، ان کے اعمال کا جو کچھ انہوں نے کیا تھا. دیکھیے اعمال کا بدلہ، پھر اعمال پہلے اعمال ہیں ان کا بدلہ بغیر کیے نہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ کی رحمت اس کے اوپر ایکسٹرا. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اپنے فضل سے اللہ پھر انہیں اس سے زیادہ عطا کرے جو کچھ انہوں نے کیا تھا. جب اس نور کی روشنی میں چلیں گے تو پھر وہ نظام قائم ہوگا. پھر جب وہ صلاۃ قائم کریں گے، جب وہ زکوٰۃ دیں گے، جب وہ غریبی کو دور کرنے کا وہ معاشی نظام قائم کریں گے، تو پھر اللہ ان کے اعمال کا انہیں بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے اور زیادہ بھی عطا کرے گا. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. بے حساب کا مطلب اللہ کا تو حساب ہوتا ہے، آپ کے حساب سے، آپ اپنے حساب سے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ بے حساب. بے حساب کا مطلب یہ بے ترتیبی نہیں ہے کہ اس کا ہے پیمانہ کہ کس کو کتنا جائے اور کس کا کتنا بڑھا دیا جائے. تم اس کا حساب نہیں لگا سکتے. یہ اسیسمنٹ اللہ کے پاس ہے کہ پھر کس کا کتنا بڑھا دے. تمہارے حساب سے اس کو نہیں سمجھا جا سکتا. یہ مطلب بغیر حساب دینے کا. حساب اللہ کا ہوتا ہے، وہ ہر ایک کو حساب اسی حساب سے ملتا ہے. وہ قدر کہلاتا ہے. یہی تو وہی تقدیر ہے کہ وہ کس کا کتنا بڑھاتا ہے. یہ بڑھے گا، پوری امت کا بڑھے گا اور سب کا بڑھے گا جب وہ نظام قائم ہوگا، یہاں اس زمین پر بھی اور اس دنیا کے اندر بھی، بشرطے کہ وہ نظام قائم ہو. والذین کفروا اعمالهم کسراب. اور جو اس نور کی روشنی میں چلنے سے انکار کریں، اس سے ہدایت لینے سے کفر کریں، ناشکری کریں، وہ نور جس کی مثال دی گئی تھی، جس کے لیے کہا گیا کہ وہ ان عمارتوں میں اور ان گھروں میں یا ان مساجد کے اندر وہ ہوتا ہے جہاں اللہ کے دین کے لیے منصوبے بنتے رہتے ہیں. لوگ تیزی سے اس کے اندر لگے ہوتے ہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے، اس کو قائم کرنے کے لیے. اور جنہوں نے اس سے کفر کیا، اس اعمالہم کسراب، ان کے عمل سراب کی طرح ہیں. سراب ہوتا ہے مراج، انگلش میں مراج کہتے ہیں. جہاں پانی نظر آتا ہے اور پانی نہیں ہوتا. گرمی کے دنوں میں چٹیل میدانوں میں، ریگزاروں میں، ریگستانوں کے اندر، اسے سمجھایا آگے بقیعتن کہ وہ ہو چٹیل میدان میں یا ریگستان کے اندر، یحسبہ الظمآن ماءً. پیاسا جب پیاس کی شدت سے اس کو نظر آئے کہ پانی یہاں پر چاروں طرف ہے، پیاسے کو وہ پانی نظر آئے، محسوس ہو. حتیٰ اذا جاءہ لم یجدہ شیئا. اور جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں کچھ بھی نہیں، وہ اسے نہیں پائے پانی کو. یہ سراب یا یہ مراج ہوتا ہے. یہ ڈیزرٹس میں ہوتا ہے. یہ پانی نظر آتا ہے دور، یہ جھیل ہے پوری.
اور جب بھاگ کر وہاں پہنچتا ہے تو پھر وہاں کوئی پانی نہیں ہوتا، وہاں ریت ہوتی ہے، پانی اور آگے نظر آتا ہے، پھر وہاں بھاگ کر پہنچتا ہے. پھر لاتعداد داستانیں ہیں ریگستانوں کی جہاں لوگ راستے بھٹک گئے اور ختم ہو گئے اور سسک سسک کر انہوں نے جان دے دی اس پانی کی. یہ سراب جو ہوتا ہے اس پانی کے لیے کہ جب وہ پیاسے ہوتے ہیں اور پانی نہیں ہوتا تو بھاگتے ہیں پانی کی طرف کہ یہ پانی ہے. پھر وہ پانی اور آگے بڑھ جاتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے اور وہ ختم ہو جاتے ہیں، پھر راستہ بھی کھو جاتا ہے. وہاں لاتعداد داستانیں سسک سسک کر مرنے والوں کی اس پانی کے لیے. یہ پانی، یہ آپ کو اس کی مثال یہاں پر تیز گرمی میں سڑکوں پہ بھی کبھی کبھی نظر آتی ہے، جہاں چکنی دور تک تیز گرمی کے اندر کولتار کی سڑک ہو تو آگے دور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پانی ہے وہاں. جب آگے چلیں تو پانی نہیں ہوتا وہاں پر. یہ پانی اس لیے نظر آتا ہے کہ اس میں اوپر کا آسمان کا یا آس پاس کوئی چیزیں ہو تو اس کا ریفلیکشن، اس کا سایہ نظر آتا ہے. وہاں سایہ پانی میں نظر آتا ہے، اس لیے وہ پانی محسوس ہوتا ہے. حالانکہ وہاں پانی نہیں ہوتا، وہ سالڈ چیز میں سایہ نظر آ رہا ہے. لائٹ ریز جو ہیں وہ جب اس تیز گرمی کی وجہ سے وہ لائٹ ریز جو ہیں وہ ریفلیکٹ ہوتی ہیں، اور ریفلیکٹ ہوتی ہیں ایسے کہ جیسے پانی کے اندر ہوتی ہیں، اور وہاں عکس نظر آتا ہے. کوئی ٹیلا ہو، کوئی ادھر اوپر پہاڑی ہو، سبزہ کچھ نہیں، پیڑ کچھ نہیں، اور وہاں پر وہ نظر آ رہا ہے تو یا آسمان کا عکس نظر آ رہا ہے تو وہ وہاں پانی محسوس ہوتا ہے. آگے بڑھ گئے تو وہ اور آگے نظر آتا ہے. فرمایا کہ یا سبو ظمآن، جو بہت پیاسا ہے وہ یہ گمان کرتا ہے کہ پانی ہے. ذرا سا اگر عقل کا استعمال کرتا تو پانی جہاں ہوگا وہاں برڈز ہوں گی، پرندے ہوں گے. پانی جہاں ہوگا وہاں سبزہ ہوگا، خوب کھجور کے پیڑ ہوں گے ریگستان کے اندر، یا دور تک اور دوسرے پیڑوں طرح طرح کے جہاں پانی ہوگا دوسرے اور بہت سے پیڑ ہوں گے، ہریالی دور سے نظر آ رہی ہوگی. تو یہ کچھ نہیں ہے. تو ذرا عقل سے کام لیتا، اس وقت ذرا سا دیکھتا تو وہ فوراً سمجھ جاتا کہ پانی کیسے یہاں پر ہو. پانی اگر یہاں پر ہوگا، اتنی جہاں دور دور تک ڈیزرٹ تھا، تو اس جگہ تو یہاں پر پرندے بھی ہوں گے، پکشی بھی ہوں گے بہت، اور اس جگہ پر پیڑ پودے بھی بہت ہوں گے. وہ تو ہے نہیں، اور پانی ہے، پانی خالی کیسے ہوگا؟ تو پھر پانی نہیں ہے، نہیں بھاگے گا ادھر. لیکن عقل اسے، اس کی جو پیاس کی تیزی ہے وہ غالب آ جاتی ہے، وہ ڈومینیٹ کر جاتی ہے اور عقل کو بند کر دیتی ہے، اور عقل سے سوچنے کی اجازت نہیں دیتی. وہ پیاس کی تیزی ہے، وہ بھاگتا ہے ادھر. نارمل کامن سینس سے سوچے تو وہ سمجھ لے گا کہ پانی نہیں ہو سکتا یہاں پر، اس کے باوجود ادھر بھاگتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ جب عقل بند کر لیتے ہیں لوگ، اور عقل کے اوپر جو جذبات ہیں، جو خواہشات ہیں، جب وہ ڈومینیٹ کر جاتی ہیں تو پھر عقل بند ہو جاتی ہے. کامن سینس سے آدمی نہیں سوچتا ہے کہ کیسے ممکن ہے، یہ غلط بات ہے. اور ڈومینیٹ کر جاتی ہے تمنائیں کہ کاش پیاس بہت ہے، پانی مل جاتا. تو اب عقل سے سوچنا بند، اور پھر وہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے جب اس نور کی روشنی کے اندر نہیں دیکھتا، اس نور سے جو غافل ہو جاتا ہے. تو پھر ان کو جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہ نہیں ملتا جو کچھ وہ چاہ رہے تھے، جو ان کی تمنا ہیں وہ نہیں ہوتی پوری. پھر وہ تمنائیں اور آگے بڑھ جاتی ہیں، عقل بند ہو جاتی ہے. تمنا یہ کہ جنت مل جائے، ان کا صبح شام اتنی مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو جنت مل جائے گی. قرآن نے کہا جنت اتنا آسان سودا نہیں ہے، یہ تو لگاتار تمہارے اللہ کے راستے کے اندر اپنے جان اور مال تو تم بیچ چکے. جب بیچ چکے تو پھر اس کی جتنی اجازت استعمال کی دی ہے اسے استعمال کرتے ہوئے لگاتار اس راستے میں بڑھتے چلے جانا ہے. جان و مال تمہارے نہیں بچے، جنت ایسے ملے گی. جنت اتنا آسان نہیں ہے. لوگوں نے کیا یہ سمجھ رکھا ہے، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا یہ کہہ کر کے ایمان لائے. اور وہ اتنی مرتبہ صبح کو کلمہ پڑھیں گے، اور اتنی مرتبہ 1000 دفعہ صبح پڑھیں گے، 1000 دفعہ شام کو پڑھیں گے، جنت واجب ہو گئی. قرآن نے یہ کہا کہ ایمان لانے والوں سے یہ کہا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، جنت میں انٹری مل جائے گی، جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یہ گمان کیا ہوا ہے تم نے.
جب تک تم ان امتحانوں سے نہیں گزارے جاؤ گے جو پچھلے لوگوں کے اوپر گزرے اور امتحانوں کو پاس نہیں کر لو گے، کیسے یہ تو بڑا آسان معاملہ ہو گیا کہ صبح کو اتنی دفعہ پڑھا اور شام کو اتنی دفعہ پڑھا، جنت واجب ہو گئی۔ اب سننے کو لوگ تیار نہیں، جن کے اوپر یہ تمنا غالب ہو گئی جنت کی، وہ سننے کو تیار نہیں کہ ذرا عقل سے تو سوچو ایسے کیسے ملے گی، اس کے لیے تو بہت کچھ کرنا تھا، زندگی لگانی تھی، یہ پڑھنے سے جنت مل جائے گی اسے سوچو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری جنت کھونے کے لیے آئے۔ اب یہ تمنا غالب ہو گئی تو سراب کے پیچھے جا رہے ہیں کہ وہاں جب پہنچیں گے تو کچھ نہیں ملے گا، سراب نظر آئے گا۔ والذین کفروا اعمالهم، ان کے اعمال جو ہیں عمل کریں گے، لیکن وہ جب جائیں گے تو وہاں عمل نہیں ہوگا، اس عمل کا کوئی نتیجہ وہاں پر نہیں۔ بھاگ کر جا رہا ہے پیاسا پانی کی طرف، یہ نہیں کہ وہیں کھڑے کھڑے کو پانی پینے کی بات کر رہا ہو، لیکن وہاں پہنچتا ہے تو وہ پانی پھر وہاں اسے نہیں مل رہا جس چیز کے لیے جا رہا ہے۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ، اللہ کے قانون کو پائیں گے وہاں پر۔ جب وہ وہاں پہنچے گا تو وہ جس تمنا کے پیچھے بھاگا تھا وہ غائب ہوگی، ان کے اعمال کا کوئی صلہ نہیں ہوگا، اور وہاں وہ اللہ کو پائیں گے، اللہ کو پائیں گے، اللہ کے قانون کو پائیں گے کہ اللہ کا قانون تو یہ کہ یہ تمہاری آنکھوں کو دھوکا تھا، یہ سراب تھا، یہاں پر کچھ نہیں ہے۔ ان کا حساب چکا دیا جائے گا۔ حساب بھی کیا ہوگا؟ قرآن نے کہا ہے کہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ارے ان کے لیے تو وہ میزان ترازو بھی نہیں کھڑی کی جائے گی، اس لیے کہ ہے ہی نہیں کچھ ہو تو ان کے لیے تولا جائے کہ بھئی ان کے اعمال کم ہیں۔ لگ رہا ہے کہ یہ اس کے اندر بھئی کچھ ہوگا، چلیے تمہیں دکھا دیتے ہیں، تمہیں تب ہے کہ یہ پلے تمہارے پورے نہیں ہوں گے، یہ تمہاری میزان نہیں جھکے گی، چلو تھوڑا تمہیں چیک کروا دیتے ہیں۔ تو یہ چیکنگ تو وہاں کروائی جائے جہاں پر کچھ تھوڑی سی ان کو احساس ہو کہ نہیں کچھ شاید اس کا وزن ہو جائے، اور اگر ایسا ہو کہ جس کو ہر ایک دیکھ کر یہ کہے کہ اس کا کیا وزن کرنے آئے ہو بھائی، کہا کہ یہ تو ان کے اعمال تو ایسے ہوں گے کہ ان کے لیے میزان بھی قائم نہیں ہوگی، ختم، یہ ہے ہی نہیں، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تم عمل سمجھ رہے تھے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ان کے لیے میزان بھی قائم نہیں کی جائے گی۔ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے، بڑی تیزی کے ساتھ میں حساب چکاتا ہے۔ اب ایک مفہوم تو اس کا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آخرت کی اتنی لمبی اتنی طویل زندگی کہ اس کے مقابلے میں یہ بس چٹ پٹ یہاں کا جو کچھ ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے بس پلک جھپکتے میں گزر گیا، لیکن محسوس نہیں ہوتا آپ کو یہ پلک جھپکتے میں گزرنا، اس لیے نہیں محسوس ہوتا کہ اس زندگی سے مقابلہ نہیں کرتے۔ کوئی چیز اپنے آپ میں چھوٹی نہیں ہوتی ہے، تو چھوٹی تب لگے گی جب اس سے مقابلہ کریں گے، جب اس سے مقابلہ کریں گے تو یہاں کی پریشانیاں محسوس نہیں ہوں گی، یہ تب تک محسوس ہوں گی جب تک اس سے مقابلہ نہیں کر رہے ہیں اور اس زندگی کی تیاری نہیں کر رہے ہیں، تب یہ محسوس ہوں گی۔ ایک لمحہ پہاڑ ہو جاتا ہے، اب اتنے دن ہو گئے ابھی تک مسائل ہی نہیں حل ہوئے۔ تو ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تو حساب چکانے میں کوئی دیر تھوڑی کرتا ہے، تمہیں محسوس ہو رہا ہے اس لیے کہ تم اس سے مقابلہ نہیں کر رہے ہو زندگی سے۔ اور دوسرا اور مفہوم ہے، اللہ کا حساب اس سے بھی تیز ہے، یہ اتنی بات بھی نہیں ہے، ہر سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بدلہ مل رہا ہے، سب کو مل رہا ہے، ہر عمل کا آپ کے نتیجہ لگاتار ایکیومولیٹ مرتب ہوتا چلا جا رہا ہے، فوراً ملتا ہے۔ ہاں وہ سامنے نہیں آتا محسوس شکل میں، نتیجہ اکٹھا ہوتا رہتا ہے، پھر ایک اسٹیج ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر بہت سی چیزیں انسان کے نقصان کی، انسان کو ہلاک کرنے والی بہت سی چیزیں ہیں، اگر اسی وقت بدلہ مل جائے۔ کہا قرآن نے کہ اگر ہم ہر ایک کو ان کے اعمال کا بدلہ اسی وقت دے دیا کرتے تو اس زمین پر کوئی بچتا نہیں، سب ختم ہو چکے ہوتے، کوئی ہوتا ہی نہیں جاندار یہاں پر، کوئی انسان یہاں نہیں ہوتا۔ تو وہ اسے روکا جاتا ہے، مل جاتا ہے، اکٹھا ہو رہا ہے، ایکومولیٹ ہو رہا ہے، اور پھر ایک اسٹیج آتی ہے کہ جب پھر اب وہ حد سے آگے بڑھ گیا تو پھر وہ سامنے آ جاتا ہے محسوس شکل میں، اور اس وقت پھر اللہ کا قانون یہ ہے کہ پھر توبہ کام نہیں آتی، پھر یہ نہیں ہوتا کہ اب نہیں کریں گے، یہ تو پہلے رک جاتے ہیں، اس وقت تک کے لیے چھوٹ ہوتی ہے۔ تو اللہ کا حساب تو چل رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ میں چل رہا ہے، اللہ وہ فوراً دیتا ہے بدلہ، وہ بدلہ ہاتھ کے ہاتھ لوگوں کا اکٹھا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک دوسری مثال، او کظلمات فی بحر اللجی، یا کوئی وہ اندھیرے، پہلے نور کی اس نور سے جو فائدہ نہیں اٹھاتے، اب اندھیروں کی مثال، یا اندھیرے ایسے
کہ جیسے بڑا گہرا سمندر ہو، ڈیپ سی، ڈیپ اوشن، یغشاہ موج من فوقہ موج، وہاں اس گہرے سمندر کے اندر ہو، تاریکی کے اندر، اندھیرے کے اندر، اور اس کے اوپر ایک موج ہو، اس کے اوپر ایک اور موج ہو، ایک اور ویو ہو، ایک ویو پھر ایک اور ویو، من فوقہ سحاب، اور پھر اور اوپر جب سرفیس یا سطح آ گئی تو پھر وہاں بادل ہوں، ایسا اندھیرا۔ بڑا سائنٹیفک بات کہی ہے یہاں پر، میں اس کی اور سائنس کا اصل پہلو تو میں ابھی ذرا سا سمجھاتا ہوں، تھوڑا سا رک کر۔ جو روشنی سمندر میں اوپر سے داخل ہوتی ہے یا پانی کے اندر داخل ہوتی ہے، اگر پانی صاف ستھرا ہے تو عام طور سے 100 میٹر تک جاتی ہے، اس کے بعد پھر اندھیرا شروع ہو جاتا ہے نیچے اندر، یہ بس اتنی دور تک عام طور سے، اس سے تھوڑا سا اور آگے بہت ہلکی سی جاتی ہے، ورنہ یہ کہ ایسا نظر آنے کے قابل انسان جو ڈائیورز ہیں، غوطہ خور، غوطہ لگانے والے، یہ 40 میٹر سے نیچے نہیں غوطہ لگا پاتے، پھر ان کو اسپیشل اکوپمنٹس کی ضرورت پڑتی ہے، وہ جو ڈائیونگ کا ان کا اپنا اسپیشل غوطہ خوری کا لباس ہوتا ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں لائٹ بھی ہوتی ہے، اس لائٹ میں ان کی تیز سرچ لائٹ جو ہوتی ہے وہ سر پر اور ماتھے پہ بھی لگی ہوتی ہے، ان کے ہاتھ جو بند ہوتے ہیں اس میں بھی ٹارچز ہوتی ہیں، اور ان کے جو لباس ہوتا ہے اس میں سے بھی لائٹ پھوٹتی ہے، تو پھر اس کے بعد ان کو ڈیپ ڈائیونگ کے لیے، غوطہ زیادہ گہرا لگانے کے لیے انہیں اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ 100 میٹر تک لائٹ جاتی ہے، یہ 100 میٹر کے اندر یہ پرتیں ہیں، دیکھیں لیئرز زمین اس کی، پانی کی، اوپر سے روشنی آ رہی ہے، وائٹ لائٹ، سفید، یہ وائٹ لائٹ ریفلیکٹ ہو جاتی ہے پانی کی سطح سے، بہت سی یہ وائٹ سفید جو اوپر جاتی ہے نظر آ رہی ہے، بہت سا حصہ اس کا ریفلیکٹ ہو جاتا ہے، اب لائٹ کم ہو گئی، جب ریفلیکشن سے عکس سے منوق سے جب ریفلیکٹ ہو کے چلی گئی تو اب لائٹ کم ہو گئی، جو کم ہو گئی وہ اندر گئی، یہ لائٹ جب پانی میں داخل ہوتی ہے تو یہ جن 7 بیسک کلر سے مل کر وائٹ کلر بنا ہے، وائلٹ، انڈیگو، بلیو، گرین، یلو، اورنج، ریڈ، یہ 7 وہ جو دھنک میں نظر آتے ہیں، رینبو میں نظر آتے ہیں کلرز، تو جب وہ بھی بادل اور یا پانی سے اوپر جو پانی کے قطرے ہوتے ہیں اس سے پھٹ جاتے ہیں، اور وہ کلر جو ہے وہ وائٹ 7 کلرز کے اندر ڈیوائیڈ ہو کے اور وہ دھنک اور وہ رینبو نظر آتی ہے، تو یہ پانی، یہ پھر وہاں پہ کلرز جو ہیں یہ اپنے جو ڈیوائڈ، اس کے اندر جو بہت سے کلرز ہیں، پانی انہیں ایبزارب کرتا ہے، جذب کرتا ہے ان کلرز کو، یہ ریڈ کلر اور پیلا کلر تو بالکل شروع میں جذب ہو جاتا ہے اوپر ہی کی لیئر کے اندر، یہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ نیچے نہیں جاتا، یہ گرین تھوڑی دور تک نیچے جاتا ہے اور وائلٹ تھوڑی اور نیچے کی تہوں تک پہنچتا ہے، پھر وہاں کا پانی اسے بھی ایبزارب کر لیتا ہے، بلیو کلر بہت نیچے تک جاتا ہے، یہ بلیو کلر جو جاتا ہے یہ جاتا ہے تقریباً 200 میٹر سے کچھ اوپر تک، اور پھر وہاں سے اب ایبزارب نہیں ہوا یہ سارا بلیو کلر، اب وہاں سے پھر یہ ریفلیکٹ ہوتا ہے جا کر، تو یہ باہر نکل کر آتا ہے، اس لیے سمندر کا پانی نیلا نظر آتا ہے، دریاؤں کا اگر صاف پانی ہے اور سمندر کا تو اس لیے وہ نیلا نظر آتا ہے کہ باقی کلر ایبزارب ہو گئے، اب یہ ریفلیکٹ ہو کے صرف بلیو کلر آ رہا ہے باہر، تو وہ نیلا نظر آ رہا ہے، یہ بس یہ تقریباً 200 میٹر سے اوپر تک جانے کے بعد یہ ریفلیکٹ ہو جاتا ہے، اس سے آگے یہ بھی نہیں جا رہا، لائٹ ختم، کچھ اس کی جو ریز ہیں الٹرا وائلٹ اور کچھ جو انفرا ریڈ لال کلر سے بھی پہلے کی ویوز اور کچھ وائلٹ کلر کے بھی بعد کی ریز، کچھ وہ آگے جاتی ہیں اور کچھ ان کا بہت معمولی سا حصہ اور اس سے آگے جاتا ہے 200 میٹر سے آگے، اس سے آگے پھر یہ 1000، جب یہ اور آگے جاتا ہے تقریباً 1000 میٹر کے اوپر جانے کے بعد ٹوٹل ڈارکنیس ہو جاتی ہے، یعنی بالکل وہاں پہ پھر روشنی نہیں پہنچتی، اب ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ٹوٹل ڈارکنیس ہو جاتی ہے، لیکن بہت معمولی سی وہاں پر بھی کچھ رمق دراسی رہتی ہوگی، یعنی اب جتنا ڈیپ جا رہے ہیں، یہ ڈیپ، یہ سائنٹیفک فینومینا، اس لیے مثال یہ دی کہ وہ گہرے سمندر میں، ڈیپ سی کہا، گہرے سمندر کے اندر کوئی ہو وہاں تاریکی ہوگی، اب یہ گہرے سمندر میں تاریکی ہو، ویسی کوئی اندازہ اس دور کے آدمی کوئی لگا لیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام نازل ہوا، ڈیزرٹ میں رہتے تھے، مکے کے یا مدینے کے ساحل پر کوئی کنارے کوئی سمندر نہیں تھا، کوئی وہاں ان کے صحابہ میں کوئی غوطہ خور نہیں تھا، کوئی ڈائیونگ کرنے والا نہیں تھا، اب یہ ڈیپ سی کے پروسیس کی ایک مثال دی کہ وہاں پر بڑے گہرے اندھیرے ہوں، گہرائی کے اندر ہوں، یعنی کہا کتنی گہرائی کے اندر، پھر یہ جتنا گہرا نیچے جاتے ہیں، یہ نیچے جو چٹان اور یہ سرفیس بنی ہوئی ہے، یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے ہے کہ نظر آ جائے کہ نیچے ایسا ہے، ورنہ اس جگہ کچھ نظر نہیں آتا، یہ اوپر بلیو کلر ہے ہلکا،
پھر اور گہرا ہوتا چلا گیا بلیو کلر. یہ جو بلیو کلر اوپر کا یہ 200 میٹر کی جگہ ہے, یہ یہاں تک بلیو کلر آتا ہے. پھر اس کے بعد یہ اور گہرا ہوتا چلا گیا اور تاریکی جو ہے وہ ہوتی چلی گئی. اب قرآن مثال دے رہا ہے بہت گہرے سمندر کی کہ وہاں پر ہیں وہ. کظلمات فی بحر اللجی, الگ الگ ان لیئرز کے نام رکھے گئے پانی کے اندر. اوپر روشنی ہے, پھر اور کم, پھر اور کم, پھر اس کے بعد یہ سمندر کا جو سب سے گہرا حصہ ہے جہاں جو ابھی تک معلوم ہوا یا ناپا جا سکا ہے وہ 11 کلومیٹر ہے. یہ تہ جو ہے نیچے 11 کلومیٹر تک جو سب سے گہرا حصہ ہے جہاں پر گہرے سمندر ہیں. الگ الگ ان کی گہرائیاں الگ الگ سمندروں کی. تو بحر الکاہل یا پیسیفک اوشن کے اندر پھر ایک ٹرنچ ہے, وہ ٹرنچ کی جب کے نیچے تک کا حصہ جو ہے وہ 11 کلومیٹر بیٹھتا ہے. تو پھر یہ 11 کلومیٹر یعنی 11,000 میٹر, یہاں تو 1,000 میٹر سے اندھیرا ٹوٹل اسٹارٹ ہو گیا. اب گہرے سمندر کی بات ہو رہی ہے کہ قرآن نے کہا گہرے سمندر کے اندر ہوں اور وہ وہاں پر جیسے اندھیرے ہوں. ظلمات, اندھیرے پلیورل ہے. اور دیکھیے اس میں ظلم آتا ہے, یہ ظلم سے بنا ہے لفظ ظلم, کہ ظلم کے اندر اندھیرا ہوتا ہے, اس سے بنا یہ ظلمات, اندھیرے. اور قرآن میں یہ جہاں پہ بھی استعمال ہوا ہے سب جگہ پلیورل میں استعمال ہوا, اندھیرے. نور جمع میں استعمال نہیں ہوا, انوار کہیں نہیں, نور ایک, اندھیرے بہت, حق ایک, باطل بہت. باطل ایک نہیں ہوتا, حق ایک ہوتا ہے. یہ تو چیزیں جو ہے حق سے الگ ہٹ کر بدلتی چلی جائیں گی, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ مان رہا ہے, کوئی کسی راستے پر ہے, یہ سب جھوٹے. حق صرف ایک, نور ایک, اور ظلمات اس کے مقابلے میں لائیں. گہرے سمندر کے اندھیرے, اس سمندر میں جو نیچے ڈیپ سی میں جو جاندار ہوتے ہیں ان کے جسم لائٹ دیتے ہیں. یہ جتنے ہوتے ہیں سب کے جسم میں اپنے لائٹ ہوتی ہے, اس لیے غوطہ خور جو ہیں ان کی باڈی اور ان کے لباس کو بھی لائٹ دی جاتی کہ اس میں سے لائٹ جا رہی ہے, ٹارچ بھی ہے, ماتھے پہ بھی لائٹ لگی ہوئی ہے, وہاں اندر راستے دیکھ سکیں. تو یہ جتنے جیو ہیں اور جاندار ہیں جو بہت بڑی تعداد کے اندر ہیں, جس انسان جان ہی نہیں سکا ابھی سمندر کی چیزیں اندر کی. سمندر کو تو سارے سمندروں کو انہوں نے 3% بھی ایکسپلور نہیں کیا, پورے ٹوٹل سمندر کو 3% بھی, اس کے ہر حصے کو, ہر جگہ کو, کہ اس سے بہت کچھ فائدہ لینا یا معلوم کرنا. تو اس کے اندر جو جاندار ہیں ان کے اپنے جسم میں سے لائٹ نکلتی ہے, روشنی, وہ اس روشنی کے سہارے وہاں پر رہتے ہیں. اس ڈیپ سی کے اندر بھی زندگی ہے, لیکن ان کو اللہ نے یہ انتظام دیا ہے کہ ان کے جسم جو ہیں وہ ٹارچ ہیں, شائننگ ہے, چمکتے ہوئے ہیں, گلوئنگ ہیں. اب کہا کہ خالی اتنا ہی نہیں, اوپر موج ایک اور, اس کے اوپر ایک اور موج, ایک گہرا سمندر, ایک ویو, اس کے اوپر ایک اور ویو. ویو سے کیا ہوتا ہے, ٹھہرا ہوا پانی ہے, آپ اس کے اندر دیکھیں تو آپ کو تھوڑی دور نظر آ رہا ہے, اور اگر وہ ٹھہرا ہوا نہیں ہے اس کے اندر ویو ہے تو آپ کو نظر آنے میں دقت ہوگی, ویزیبلٹی کم ہو جائے گی وہ نظر آنے میں. پھر اس کے اندر گہرا سمندر, وہاں کی تاریکی, اس کے اوپر ویو, ایک اور ویو. اب سرفیس آگے کا, وہاں پھر بادل ہوں, تو اب پوری لائٹ بھی نہیں آ رہی. بادل سے کیا ہوتا ہے, بادل کے ٹکڑے کے نیچے اندھیرا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ بھی پانی کے ذرے ہیں جو لٹکے ہوئے ہیں. سورج کی روشنی جو وائٹ لائٹ آتی ہے اس میں سے زیادہ تر ریفلیکٹ ہو جاتی ہے اوپر, تو تھوڑی سی اس میں سے بہت کم کراس ہو کر جاتی ہے, اس لیے نیچے اندھیرا ہو جاتا ہے کہ روشنی کم ہو گئی. اب اگر فل لائٹ آ رہی تھی تو وہاں کی شکل تو یہ کہ 1,000 میٹر پر ٹوٹل ڈارکنیس آ جاتی ہے. جب بادل بھی اوپر ہو تو اب روشنی کم ہو گئی تو پھر بہت بہت اوپر سے اندھیرا اسٹارٹ ہو جائے گا. اس کے بعد یہ ہے کہ کیا ہے کہ نہیں, بہت اوپر نہیں, وہ ہے ڈیپ سمندر کے اندر. ان اندھیروں کی مثال دی جا رہی ہے, جیسے یہ بادل چھائے ہوئے ہوں تو اب اجالا ہی کم ہے. یہ اجالا جو ہے تو یہ بہت قریب تک پہنچے گا, یہ بہت ڈیپ اندر نہیں جائے گا. من فوقہ سحاب, اس کے اوپر پھر بادل ہو, اور یہ اب لائٹ جو ہے وہ ڈیپ جائے نہیں, اور وہ گہرے سمندر میں پھر اوپر ایک موج, اب یہ الٹے چل. ایک یہ پروسیس جو ہے یغشاہ موج من فوقہ موج, تو یہ سمندر کے اندر ہیں موجیں, اوپر بھی جو ویوز ہیں اور اندر بھی ویوز ہیں اس کے. یہ الگ الگ لیئرز ہیں جو آپ کو اس میں نظر آ رہی ہیں. ایک سرفیس ویوز ہے یہ اوپر جو ہیں, اور یہ نیچے کی ایک بیچ, یہ 2 تہیں ہیں, وہ گہرے سمندر کے نیچے تہ ہے, درمیان میں درمیانی تہ ہے, اور اس کے اندر بھی موج جو ہیں ویوز ہو سکتی ہیں اور بعض جگہ ہوتی ہیں. اس کو کہتے ہیں انٹرنل ویوز, جو اوشنس یا سمندر کے اندر ہوتی ہیں. تو قرآن نے یہاں پر اس کا ذکر کیا کہ اس انٹرنل ویو کے نیچے ہو, وہ گہرائی کے اندر. شکل یہ ہے کہ جیسے اس جگہ پر وہ پہنچ گیا ہو, جہاں الٹے چلے ہم, جیسے بتایا قرآن نے, یہاں سے بتایا کہ وہ اس جگہ پہنچ گیا ہو جہاں بہت گہرا سمندر ہو, وہاں اندھیرے ہوں, اس کے اوپر ایک ویو ہو,
اس کے اوپر ایک اور لہر ہو جو سرفیس پر ہے، اور سرفیس کے اوپر پھر بادل ہوں. ایسی جگہ پر کوئی ایسے اندھیروں کے اندر پہنچ گیا جب اس نور سے ہٹ گیا، جب اس نور سے نکل گیا. یہاں پر اس جگہ پھر او کا ظلمات فی بحر لجی، یہ ریورس وہاں اس جگہ سے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، اس پر ایک لہر چڑھ کر آتی ہے، اس کے اوپر ایک اور لہر ہے، اور اس کے اوپر کلاؤڈز اور بادل. یہ ایک سائنٹیفک پروسیس ہے جو قرآن نے دیا 1400 سال پہلے، جو ابھی معلوم ہوا. یہ سمندر کے اندر کی ویو جو ہے، یہ انٹرنل ویو کہلاتی ہے. ایسی آپ سمجھیں کہ اگر عام لوگ سمجھیں صاحب یہ اوپر لے رہے ہیں، یہی نیچے بھی ہوتی ہوں گی، یہ نیچے نہیں ہوتی، یہ سرفیس پر ہی ہوتی ہیں. اندر بھی ویو ہوتی ہے الگ، ہر جگہ نہیں ہوتی، وہ کہیں کہیں ہوتی ہے سمندر میں. تو جو دنیا میں سمندر میں کسی جگہ جو اندر ایک اور ویو ہوتی ہے، جو اندر چلتی ہے دنیا میں کسی جگہ سمندر کے اندر ہوتی ہے، تو قرآن نے اس کا بیان کیا انٹرنل ویو کا ایک موج اس کے اوپر اور اس کے اوپر ایک اور موج. تو یہ ایک عجیب بات بتائی قرآن نے، وہ جو جس کی ڈسکوری میں اب لگے ہوئے لوگ، اور فرمایا کہ ظلمات بعضها فوق بعض. اب یہ جیسے وہ نور علی نور تھا، نور کی تہیں پرتیں لیئرز، جو نور کی قرآن کی جو مثال دی تھی اللہ کے نور کی، اب اس سے جو بچا یہاں پر اندھیروں کی جو ہے لیئرز اور پرتیں دور تک، یہ پرتیں ہی تو ہیں، ایک موج ہے، پھر دوسری موج ہے، پھر بادل، یہ تاریکی کی، ظلمات کی، اندھیروں کی لیئرز. اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو اپنے ہاتھ تک نظر آنے کے اندر پریشانی ہو، ایسا کہ جیسے کہ اب نظر نہیں آئے گا، اتنا وہاں پر ڈاکنس ہے. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اور جس کے لیے پھر اللہ کا نور نہ ہو. اللہ کا نور کون سا تھا؟ اب یہ آ چکی تفصیلات پوری، کہ اللہ نے اپنے جو نور کی مثال دی ہے وہ ہے جو نزول ہوا جس کا قرآن کی شکل میں آ چکی وہ بات، کہ جو اس نور سے رہنمائی نہیں لے سکے، فما لہو من نور، پھر اس کے لیے کہیں روشنی نہیں ہوگی، کسی جگہ روشنی نہیں ہوگی جو رہنمائی اس نور سے نہیں لے گا. تو یہ تو ایک مثال ختم ہوئی. لیکن اس مثال کے اندر وہ جو میں سائنٹیفک بات بتا رہا تھا، یہ جو آپ کو میں نے دکھایا تھا، انٹرنل ویوز کا پروسیس، یہ انٹرنل ویوز کا جو پروسیس ہے یہ سب جگہ نہیں ہے. جیسے یہ ایک سمندر کا ٹکڑا ہے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے بیچ میں، اور یہ چھوٹا سا آسٹریلیا کا نہیں، یہ آئی لینڈ ہے تسمانیہ. تو یہ جو سی کا حصہ ہے یہ تسمان سی کہلاتا ہے. اس میں جس جگہ آپ کو مارکر نظر آ رہا ہے یہ گوگل میپ کے اوپر، اس جگہ سمندر کے نیچے بھی لہر موج ہے، ویو ہے. یہ ہر جگہ نہیں ہے، باقی جگہ پر. یہاں پر اوپر جو موجیں لہریں ہوتی ہیں، یہاں پر ایک نیچے بھی ویو چل رہی ہے، ایک موج جو چل رہی ہے لگاتار، اور بہت دور تک، یہاں تک آئی لینڈ، یہ جو جزیرہ تسمانیہ یہاں تک جاتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی. یہ ویو جو نیچے ہے اس کی دیکھیے ایسے جیسے یہ آپ کو لیئر جو گرین نظر آ رہی ہے اوپر، اس کے اور نیچے یہ جو ویو چل رہی ہے سمندر کے اندر کی ویو ہے، انٹرنل ویو کہلاتی ہے. یہ انٹرنل ویو جو ہے یہ ہلکی ہوتی، اسپیڈ میں بہت کم ہوتی ہے اس کے مقابلے میں جو اوپر ویوز چلتی ہیں، لیکن ہائٹ بہت ہوتی ہے ان کی. یہ اسکائی، یہ جیسے یہاں اس سمندر کے تسمان سی کی جو ویوز ہیں انٹرنل ویوز، اس کے بارے میں یہ کہ یہ تقریباً ایک جو اس کا وہ آتا ہے اونچائی ویو کی، جو اس کا جو کرسٹ آتا ہے، پھر جب اگلا آتا ہے تو وہ اگلے میں تقریباً 100 میل کی دوری کے اوپر 160 کلومیٹر کی دور پہ اگلی اس کی اونچائی آتی ہے. تو ظاہر ہے کہ جب اتنی لمبی ویو ہوگی تو اتنی ہی نیچے بھی جائے گی. تو اس کی ہائٹ جو ہے وہ تقریباً 1000 فٹ کی وہاں پر ہائٹ ہے. اور 1000 فٹ کی ہائٹ جو ہے یہ دنیا کے جو بڑے بڑے اسکائی اسکریپرز کہلاتے ہیں، جو اونچی بلڈنگیں ہیں ان کو انگلش میں اسکائی اسکریپرز کہتے ہیں. اب یہ دنیا میں جو سب سے اونچی ہیں 8-10، جس میں امپائر اسٹیٹ بلڈنگ ہے اور برج خلیفہ ہے دبئی کا، اور اب تو چائنا کے اندر سب سے اونچی بن گئی ہے. تو یہ جو دنیا کی سب سے اونچی جو 10 بلڈنگز ہیں، اس میں سے کم از کم جو سب سے اونچی 10 کی لسٹ ہے، اس میں 5 بلڈنگز تو ایسی ہیں کہ جو اس سے نیچی ہیں. یعنی ایک ویو اتنی اونچی جاتی ہے، یہ 1000 فٹ کی جو ان کی ہائٹ. یہ ویو جو ہے یہ سمندر کے اندر انٹرنل ویو ہیں. قرآن نے اس کا ذکر کیا. اور پھر ایک اور بات قرآن نے یہ کہا نا، یہ آیا تھا یغشاہ موج، اس کے اوپر ایک موج چھائی ہو، وہ من فوقہ موج، ایک اور موج. یہ نہیں کہا موجوں کے نیچے موجیں، موجوں کی بہت سی تہیں، یہ بھی نہیں کہا، ایک اور. تو یہ بس ایک ہی ہوتی ہے نیچے جہاں ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ موجوں کی نیچے تہیں چلی گئی ہو بہت سی لیئرز، سب جگہ نہیں ہوتی، کہیں کہیں ہوتی ہے سمندر میں. انٹرنل ویو، اندر کی جو لہر ہوتی ہے، گہرائی کے اندر ایک دوسری جو لہر چلتی ہے،
کہیں کہیں ہوتی ہے اور وہ ایک جگہ ہوتی ہے نہیں کہ پھر وہ ایک ہے پھر اور نیچے موج ہے پھر اور نیچے موج ہے. یہ جو اوپر سرفیس کی لیئر ہوتی ہے اس کا جیسے یہ آپ کو کسی بھی جگہ کوئی لہر نظر آئے دریا پہ جو آپ دیکھتے ہیں سمندر کی بھی لوگوں نے دیکھی ہوں گی وہ پھر بہت اونچی بھی جاتی ہیں. یہ جتنی اوپر جاتی ہے اس کو آپ سرکل بنا لیجئے ہاف جتنی گئی بس یہ اتنے نیچے تک ہوتی ہے جتنی اوپر یہ چل رہی ہے. اب آپ کو یہ یوں نظر آ رہی ہے تو یہ جو گولائی تھی یہ اتنی ہی نیچے ہوتی ہے گولائی بس یہ ویو ختم ہو گئی. اس کے نیچے کا پانی جو ہے اس میں کوئی موجیں نہیں ہیں. وہ جو سمندر کی بہت اونچی جاتی ہے اتنی ہی نیچے بھی بھائی 100 فٹ اونچی چلی گئی لہر وہ تو پھر 100 فٹ ہی نیچے بھی وہ سرکل پورا ہو گیا. اس کے نیچے کے پانی جو ہے وہ ٹھہرا ہوا ہے. یہ موج جو ہے وہ خالی اوپر ہے تو جتنی اوپر ہے اتنی ہی نیچے ہے. وہ جو نیچے والی ہے وہ ہزار فٹ اونچی ہیں وہ اور گہرائی کے اندر ہیں سمندر کے اندر. سمندر میں 2-3 کلومیٹر نیچے کہیں ہے کسی جگہ. ایسا نہیں کہ بس یہ جو لہریں آپ کو نظر آ رہی ہیں تو پورا پانی جو ہے پورے سمندر کا پانی ایسے چل رہا ہے. یہ پورے سمندر کا ایسے نہیں ہو رہا ہے. یہ تو اوپر کی سرفیس ہل رہی ہے اور اتنی ہی گولائی تک یہ اس کے اندر موج یا ویو ہے. اب نیچے ایک لیئر میں کہیں اور بھی ہے اس کو انٹرنل ویو کہتے ہیں. اس کے اوپر بڑے تجربات ہو رہے ہیں. اب موجودہ بہت بڑی لیبارٹریز جو ہیں وہ سمندر میں اتاری گئی جہازوں کے اندر. وہ اس وقت بھی 6-7 جگہ کام چل رہا ہے جو دنیا کے سائنٹسٹ اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں اس لیے کہ وہ ان موجوں سے ان لیئر سے کیا کیا اثرات ہوتے ہیں کیا اور ان لیئر سے ہم کیا اور ایڈوانٹیج یا فائدے آگے اٹھا سکتے ہیں کیا ان سے کوئی انرجی ہم حاصل کر سکتے ہیں قوت یا نہیں. اس لیے اس کی تلاش جو ہے چل رہی ہے. یہ مثلا یہ ایک شپ ہے تسمان سیپ کے اندر یہ رکا ہوا ہے. اس میں 40 سائنٹسٹ ہیں اس وقت اور یہ 40 انہوں نے کچھ وہاں پہ بہت سی چیزیں تو وہ ہے کہ جو پرماننٹ سمندر کے اندر اتار دی ہیں اور وہ بعض وہ ہیں کہ جو لٹکی ہوئی ہیں اینکر سے اور وہ پھر لٹکی بھی ہیں. وہ ان سب چیزوں سے وہ جو ان سے تو ریموٹ سے ان کے ایکسپیریمنٹ چل رہے ہیں جو نیچے ڈال دی ہیں انہوں نے جو اندر ڈال دی ہیں اور جو لٹکائی میں ان سے ریڈنگز لے رہے ہیں. یہ ریڈنگز لیتے ہیں. یہ جو لیئر ہوتی ہے اس کی ڈینسٹی ہوتی ہے الگ الگ بھاری پن پانی کا نیچے گہرا ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے سمندر کے اندر تو وہ ڈینسٹی کی ایک طریقے سے سمجھ لیے کہ جو بیچ کی پرت ہے یہ اس جگہ لیئر ہوتی ہے. اب اس کا یہ جو ان کے انسٹرومنٹ ہیں وہ اس کا ٹمپریچر درجہ حرارت ڈینسٹی یہ چیزیں اس کی رپورٹ بھیجتے ہیں. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کس جگہ یہ لیئر آنکھ سے نظر نہیں آتی کسی کو دنیا میں نظر نہیں آتی. یہ وہ ان چیزوں سے معلوم ہوتا ہے ان کے انسٹرومنٹ سے جو انہوں نے سینسرز ڈالے ہوئے اندر ان سینسرز سے پتہ چلتی ہیں کہ یہ لیئرز یہاں پر ہیں اس جگہ پر ہیں اور ان کی یہ ریڈنگ لے رہے ہیں اور اس سے تاکہ اس کی بنیاد پر آگے کچھ انسانیت کو اس سے کچھ فائدہ یا نفع پہنچ سکتا ہے یا نہیں اس کے تجربات کر سکیں. قرآن نے اس پروسیس کو یہ جو آپ کو یہ اتنے بھاری بھرکم سامان کے ساتھ میں یہ لیبارٹری سمندر کے اندر کئی جگہ پہ انہوں نے قائم کر رکھی ہیں اس لیے کہ ان جگہوں پر یہ ایسی ویوز ہیں انٹرنل ویوز. قرآن نے اس کا ذکر 1400 سال پہلے کیا تھا کہ انٹرنل ویوز ہوتی ہیں جہاں اس کی مثال دی تھی کہ اس کے اوپر ایک موج اور پھر یہ نہیں کہا موجوں کی ایک موج اور پھر دوسری موج اس لیے کہ بس ایک ہی سب جگہ ہوتی نہیں جہاں ہوتی ہے وہاں پر ایک جو ہے وہ ویو ہوتی ہے. تو یہ عجیب بات ہے یہ اللہ کا کلام 1400 سال پہلے وہ جو ریگستان میں رہتے تھے وہ جن کے بستی کے کنارے کوئی سمندر نہیں تھا اور ہوتا بھی تو کیا غوطہ خور تو 40 میٹر سے زیادہ آگے جا نہیں سکتا. ڈائیور جو ہے وہ پھر اس کو اپنے خاص لباس جو زمانے کے اندر نہیں تھے اور وہ خاص لباس والے بھی اس حصے میں نہیں اس حصے میں نہیں پہنچ پاتے. یہ تو ان کے انسٹرومنٹ اور ان کے سینسرز ہیں جن سے ان چیزوں کا پتہ لگا کر یہ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. وہ سینسرز ان کو ساری یہ رپورٹ دے رہے ہیں. قرآن نے کہا تھا کہ اس کی مثال دیتے ہوئے کہا تھا یہ پروسیس آپ اس کا ذکر کر دیا تھا. قرآن کتاب ہدایت ہے. قرآن کا سبجیکٹ سائنس نہیں سبجیکٹ ہے ہدایت. اب وہ ہدایت کی بات جو اس نور سے روشنی نہ لے اس کی مثال ایسی ہے. اس میں ایک سائنٹیفک پروسیس بتا دیا سائنٹیفک فینومینا کا ذکر کر دیا. تو جہاں جہاں اس شکل میں قرآن نے کسی سائنٹیفک فینومینا یا سائنسی پرکریا کا ویگیانک پرکریا کا جہاں جہاں ذکر کیا ہے اس کی کوئی چیز آج تک بڑی ایکوریٹ ہے. آج تک یہ نہیں ہو سکا کہ بھئی یہ تو پہلے دور کے آدمی نے کہہ دیا نا جانتے نہیں تھے. اصل میں تو یہ معلومات سے ایسا نکلا. تو یہ حیرت انگیز بات ہے. یہ قرآن کا ایک اور معجزہ اس آیت کے اندر آیا. بات تو اصل ہدایت کی چل رہی ہے کہ ان کے لیے کیسے اندھیرے ہیں. یہ ایک دوسرا مقام ہے جہاں پر یہ ساؤتھ چائنا سی جہاں ایک طرف بحر الکاہل ہے پیسفک اوشن اور ادھر اس طرف یہ وہاں پر بھی یہ ویوز ہیں بہت سی ہیوج بہت اونچی ویوز جو ہیں اندر انٹرنل ویوز ہیں. ایسی بعض جگہوں پہ اور ہیں بعض جگہ پہ اتنی اونچی نہیں ہے. بنگال کی کھاڑی میں بھی ہیں ابھی معلوم ہوئی ہیں اتنی اونچی نہیں ہے وہاں پر جتنی ہائٹ جتنی زبردست یہاں پر ہے. تو انڈین اوشن کے اندر بھی پتہ چلا ہے.
ظلمات بعضها فوق بعض، دوہرا رہا ہوں میں اسے، اندھیروں کی پرت کے اوپر ایک اور اندھیرے. اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اپنا ہاتھ بھی نکالے تو اس کو شاید نظر نہ آئے. ومن لم یجعل اللہ لہ نورا، پھر اللہ کے نور سے جو کٹ جائے اس کی مثال وہاں جیسے وہاں پر نور کی لیئرز یہاں چلی گئی تھیں، یہاں اندھیروں کی لیئرز ہیں. اس کی مثال جو ہے ایسی ہے، جو اللہ کے نور سے کٹ جائے پھر اس کے لیے کہیں پر نور نہیں ہے، کہیں روشنی نہیں ہے، پھر راستے نہیں ملیں گے. وہ تو اصل تو نور وہی تھا. الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون. تم نے دیکھا آسمان اور زمین میں جتنے ہیں سب اللہ کی تسبیح میں لگیں؟ تم نے نہیں دیکھا؟ تو پھر یہی تسبیح، یہ جب کہا الم ترا، قرآن نے کہا نا تم نے نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا کسی نے؟ اور قرآن آپ سے سوال کر رہا ہے تم نے دیکھا نہیں دیکھا؟ یہ سب اللہ کی تسبیح میں لگے. کس نے دیکھا تسبیح کرتے ہوئے، جسے تسبیح یہاں کہا جاتا ہے؟ یہ سب اللہ نے جو ان کو کام دے دیا گیا ہے، یہ سب اس میں لگے ہیں، یہ اس سے ذرا سا نہیں ہٹتے، یہ سب اس کے اندر لگے ہوئے ہیں. یہ پروگرامڈ ہیں، یہ ویسے کر رہے ہیں. یہ ہے ان کی تسبیح. یہ پرندے اڑنے والے والطیر صافات، کیوں اس کا نام کیوں لے لیا یہاں پر ساتھ میں ایک دے دیا؟ یہ تو اتنی چیزیں کہ جس پر بھی غور کریں وہ حیرت انگیز ہے. یہاں پر ایک بار یہ کہ آپ تو ہاتھ ہلا کر اوپر دیکھیں، ہاتھوں میں باندھ لیجئے کچھ اور ہلا کے دیکھیے، تو پھر ان کے جو پروں کا ان پرندوں کے پروں سے ہی پلینز بنے ہیں. ان کو بار بار دیکھ کر یہ جو اس کے پلینز کے جو ونگز ہوتے ہیں، بازو جو ہوتے ہیں، ان بازو کے اندر وہ پرندوں کی پر کی طرح وہ کتنی اونچائی پہ جائیں، کہاں جائیں، کہ وہ کتنے ہلتے جائیں اور اٹھتے جائیں. ان کی جو پرتیں پروں کی ہوتی ہیں کہ پھر اس سے وہ ہوا کے اندر ٹھہر سکیں. یہ چیزیں جو ہیں تم نے اس سارے پروسیس کو ان کو نہیں دیکھا. یہ اللہ کی کاریگری سے وہاں پر ہیں، لیکن یہ لگے ہوئے ہیں اپنے کام کے اندر. ان کو جو کچھ ذمہ داریاں دی گئی ہیں اس سے نہیں ہٹتے. یہ تو صرف انسان ہے جس کو یہ چوائس دے دی گئی ہے، ورنہ اصل میں تو اسی کے کنٹرول میں تھا. لیکن یہ اجازت دے دی گئی ہے کہ تم چاہو تو ڈیوٹی سے ہٹ جاؤ، تم چاہو تو اپنی تسبیح سے ہٹ جاؤ. یہ صرف انسان ہے، باقی تم نے دیکھا نہیں، سب لگے ہوئے ہیں. تم ہزاروں سال بعد کی چیزیں کیلکولیٹ کر کے ایٹماسفیئر کی اور فضا کی بتا سکتے ہو. یہ اسی لیے کہ وہ ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں کرتے، جس کو جیسے لگا دیا کہ ویسے چل رہے ہیں. تم نئے نئے لاز قانون ڈسکور کرنے کے بعد اس سے فائدہ اٹھاتے چلے جاتے ہو، اس لیے کہ قانون بدلتے نہیں. اب اس سے فائدہ اٹھانا ہے، ایسا نہیں کہ جتنے دنوں میں قانون ڈسکور کیا وہاں لا بدل جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. کئی تو سب ایسے ہی لگے ہوئے ہیں اپنے کام کے اندر. ان پرندوں کو بھی دیکھو، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ان میں سے سب اپنی صلات کو بھی جانتے ہیں، اپنی تسبیح کو بھی جانتے ہیں. یہ اپنے جس نظام کو قائم کرنے کا انہیں حکم دیا گیا اس میں لگے ہوئے ہیں، اور تیزی کے ساتھ میں لگے، مستعدی کے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں. اب یہ ہے اپنی صلات کو بھی جانتے ہیں. تم نے دیکھا نہیں دیکھا؟ اگر یہ تسبیح دانوں کو کہتے تو پھر یہ آپ جب قرآن یہ نہیں کہتا، یہ تو کہتا تب بھی کہ آپ نہیں سمجھ رہے ہو، کہا تم نہیں جانتے کہ کیسے کر رہے ہیں. لیکن یہ نہیں کہتا کہ تم نے دیکھا یا نہیں، یہ کر رہے ہیں تسبیح. ہم مان لیتے کہ بھئی یہ تسبیح کر رہے ہیں، اللہ نے کہا ہے، ہم نے نہیں دیکھا. لیکن یہاں کہہ رہے ہیں کہ تم نے دیکھا. تو لیکن اصل میں تو تسبیح کا مفہوم جانتے ہو اور آپ صلات کا مفہوم جانتے، کہ ان میں سے ہر ایک اپنی صلات کو جانتا ہے. آپ میں سے زیادہ تر صلات کا مطلب نہیں جانتے، آپ میں سے زیادہ اپنی تسبیح کا مطلب نہیں جانتے، آپ میں سے زیادہ تر اپنے ذکر کا مطلب نہیں جانتے. ان میں سے ہر ایک جانتا ہے، اور جانتا ہے کا مطلب لگا ہوا ہے اس کے اندر. واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ جو کچھ بھی لوگ یہ پھر کر رہے ہیں، جن کو چوائس دے دی گئی، آزادی دے دی گئی، اللہ اس سب سے واقف ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین پر ٹوٹل کنٹرول اس کا ہے، بادشاہی اس کی ہے. یہ تو تمہیں اس نے بہت لمیٹڈ اسفیئر کے اندر ایک سیمت چھیتر میں صرف پرمیشن، اجازت دے دی کہ تم نافرمانی کر لو، اپنی تسبیح کو چھوڑ بیٹھو، اپنے ذکر کو چھوڑ بیٹھو. تم یہاں کی خرید فروخت اور خرید بکری کے اندر لگ جاؤ اور اس سے غافل ہو جاؤ. تم اللہ کے نور سے کٹ جاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے. یہاں تمہیں اس کی چوائس دے دی، ورنہ اصل میں تو اس کے کنٹرول میں ہو. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی بادشاہی، اسی کے کنٹرول میں. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کے قانون کی طرف لوٹنا ہے واپس. اللہ کی طرف لوٹنا ہے کا مطلب یہ کہ اسی کے قانون کا الٹیمیٹلی پھر سامنا کرنا ہے.
نتائج آ جائیں گے سامنے. وہ قانون جیسے یہاں پر اس نے نافذ کیے بدلتے نہیں, وہ بھی نہیں بدلتا. اسی کے قانون کا الٹیمیٹلی بالآخر انجام کار سامنا کرنا ہے. یہ مطلب وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ کا کہ اسی کی طرف واپس جانا ہے اور لوٹنا ہے. اس کو یاد رکھنا کہ اس کے قانون ہی کا سامنا کرنا ہے, واپس اسی کی بادشاہی ہے. اور پھر اس کا قانون شاہ کا نافذ ہوگا جو نہ بدلا ہے نہ بدلے گا اور نہ اس کے اندر کسی طرح کی کوئی ڈھیل دی. ہم آیت نمبر 42 تک پہنچے سورہ نور کی. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آیت نمبر 43 سے پھر آئندہ درس آئندہ. سبحان ربک الحمدللہ رب العالمین.